بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر خیال کے اندر ایک دنیا چھپی ہوتی ہے، مگر یہ دنیا تبھی نظر آتی ہے جب اسے الفاظ ملتے ہیں۔ ہر خیال اپنے مخصوص لباس میں آتا ہے، اور یہ لباس الفاظ سے بنتا ہے، اور الفاظ کے دم سے ہی انسانوں کو جانوروں سے زیادہ ممتاز بنایا گیا ہے۔ انسان کو بیان کی دولت سے نوازا گیا، اور بیان الفاظ کی ترتیب کا نام ہے، اور حسن ترتیب الفاظ کی اپنی صفت ہے۔ انداز بیاں بے شک انسان کا ہی ہے، موضوع الفاظ کا انتخاب ہی انسان کو صاحب طرز بناتا ہے۔ ایک سنگ تراش کا فن پتھر میں چھپے ہوئے نقش کو اجاگر کرنا ہوتا ہے۔ یہ بڑا کام ہے، ہر انسان کے بس کا نہیں۔ اسی طرح لفظوں سے مضمون اور پھر مضامین سے الفاظ کے رستوں کا علم ہی انسان کو مصنف بناتا ہے۔ الفاظ کے بغیر حسن خیال بس ایک جلوہ ہے، صرف جلوہ، ایک گونگے کے خواب کی طرح، ایک گونگے کے خوبصورت خواب کی طرح۔ اور خیال صرف ایک ڈکشنری، ایک ڈھیر ایسی اینٹوں کا جنہیں کوئی عمارت بننا نصیب ہی نہیں ہوا۔ دنیا میں اصل قوت الفاظ کی ہے۔ اس کائنات کی ابتدا بھی ایک لفظ سے ہوئی، ایک مقدس لفظ سے۔ کن کے لفظ میں ایک مکمل داستان، ایک مکمل کائنات اور ایک مکمل نظام چھپا تھا، اور اس لفظ کی اطاعت میں آج تک ہر شے عمل پیرا ہے۔ اور اس کا ایک عجب کرشمہ تھا کہ نہ ہونے سے ہونا ہو گیا، عدم سے وجود کا سفر، اور پھر وجود سے عدم تک کا سفر بھی اسی لفظ کی تاثیر کا حصہ ہے۔ اور الفاظ کی قوت قدم قدم پر عیاں ہوتی ہے۔ قوموں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے کسی رہبر کے الفاظ کا تازیانہ ہی کافی ہے۔ الفاظ خون میں حرکت پیدا کرتے ہیں، اور پھر غلامی آزادی میں بدل جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے معاشرے کا اخلاقی معیار کیا ہے۔ اور ترقی کرنے والے معاشروں میں اور طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ ہی ہیں جو امید کے چراغ روشن کرتے ہیں، اور الفاظ ہی ہیں جو مایوسی کی تاریخیاں پیدا کرتے ہیں۔ محبت ایک جذبہ ہے، ایک خواہش ہے کسی کے قریب ہونے کی۔ محبت خاموش بھی ہو سکتی ہے، لیکن الفاظ محبت کو کچھ اور ہی چاشنی اور رنگ عطا کر دیتے ہیں۔ محبت کرنا اپنی جگہ، لیکن محبت کی تاثیر میں ڈوبا ہوا ایک شعر کچھ اور ہی جلوہ ہے۔ ہمارے رشتے، ہماری چاہتیں اور ہماری نفرتیں اس لیے دیر پا ہوتی ہیں کہ ہم انہیں الفاظ میں ریکارڈ کر دیتے ہیں۔ کسی کو دوست کہہ دینے کے بعد ہم اس کی جفائے وفا نما کو برداشت کرتے ہیں۔ اندر سے کئی دفعہ یہ جذبہ زخمی ہو جاتا ہے، مگر ہم اپنے جذبوں کو سرد ہونے کے باوجود بھی لفظ دوستی کو نبھاتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہونے والا زندگی بھر مسلمان رہتا ہے۔ اگر اسلام کی سمجھ نہ بھی آئے تب بھی مسلمان رہتا ہے۔ کلمہ پڑھنے سے مہر ثبات لگ جاتی ہے۔ الفاظ ہی قرآن ہے، اللہ کے مقدس الفاظ۔
اللہ کا لایا گیا پیغام، آقا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے لایا گیا پیغام، ان الفاظ کی ترتیب اتنی مستقل تھی کہ ان کی حفاظت خود اللہ نے اپنے ذمے رکھی، زیر زبر نقطہ پیش تک تبدیل نہیں کر سکتے۔ قرآن کے الفاظ قرآن کے علاوہ استعمال ہوں تو وہ قرآن نہیں، اور یہی الفاظ اگر اللہ کے ہوں تو قرآن ہے۔ اگر الفاظ آقا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہوں تو حدیث ہے، الفاظ اگر بزرگان دین کے ہوں تو ملفوظات ہیں، داناؤں کے ہوں تو اقوال ہیں۔ یعنی الفاظ جتنی مقدس زبان سے ادا ہوں گے اتنے ہی الفاظ مقدس اور مؤثر ہوں گے۔ میرے دوست، ہم الفاظ کی دنیا میں رہتے ہیں، الفاظ کے حصار میں رہتے ہیں، الفاظ ہمارا کردار ہے، اور جب الفاظ کردار بن جاتے ہیں تو پھر الفاظ کانوں کے راستے سے دل پر اثر کرتے ہیں۔ یہ الفاظ ہی ہیں جو کسی بھی انسان کو کسی دوسرے انسان کا پسندیدہ یا ناپسندیدہ بناتے ہیں۔ اچھے الفاظ سے بولنے سے انسان کا کچھ نہیں جاتا، مگر اچھے الفاظ سے حاصل بہت کچھ ہوتا ہے۔ الفاظ خوشبو کی طرح ماحول کو معطر کرتے رہتے ہیں۔ ہر سماج اور ہر گروہ کے الفاظ الگ الگ ترتیب رکھتے ہیں۔ بولنے والے کا لہجہ الفاظ کے حسن کو متاثر کرتا رہتا ہے۔ میٹھے بول کو اگر کرخت لہجہ مل جائے تو بول میٹھا نہیں رہتا۔ آج قوم کی حیثیت سے استعمال کیے جانے والے الفاظ پر ہم نے غور کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم بے سمت الفاظ کے سیلاب میں ڈوبے جا رہے ہیں۔ ہر روز سوشل میڈیا پر اخبارات میں لاکھوں الفاظ چھپتے ہیں، کالم پر کالم چھپتے ہیں، لیکن میٹھے بول ختم ہو رہے ہیں، یا یوں کہیے کہ لہجوں میں سے مٹھاس ختم ہو رہی ہے۔ دلوں کو زخمی کرنے والے الفاظ عام ہیں، کرامتیں بننے والے الفاظ غائب ہو گئے ہیں، انسان کو انسان کے قریب کرنے والے الفاظ کہیں گم ہو گئے ہیں۔ آج نہ جانے کیوں ہم لوگوں کے پاس شکریہ ادا کرنے کا نہ وقت ہے نہ ہی الفاظ ہیں، کوتاہیوں پر معذرت کرنے کی نہ توفیق ہے نہ ہی جرت ہے۔ آج سیاسی اجتماع پر بولے جانے والے الفاظ پر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہم لوگ کہاں سے چلے تھے اور کہاں آ گئے۔ تلخ الفاظ معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں۔ ہمیں میٹھے بول کو زندہ کرنا چاہیے۔ زندہ رہو اور زندہ رہنے دو کہ اصول کو اگر اپنایا جائے تو ہمارا کلام یکسر بدل سا جائے گا، لوگ مطمئن ہو جائیں گے۔ میٹھا بول سننے سے زبان میٹھی ہو جاتی ہے، اور اسی طرح مٹھاس سے مٹھاس پیدا ہوتی رہے گی۔ جب سے انسان کا احترام کم ہوا ہے، لفظوں کا احترام بھی کم ہو گیا ہے۔ لفظوں کے انتخاب میں ذرا سا بھی احتیاط سے کام نہیں لیا جاتا۔ زبان کی کاٹ تلوار کی کاٹ سے کم نہیں ہوتی، اور بعض اوقات صداقت بھی بہت تلخ ہوتی ہے۔ اگر کسی کی ایک آنکھ کام نہیں کرتی تو یہ ضروری نہیں کہ اس کے منہ پر ہی اسے کانا کہہ دیا جائے۔ ہر چند کے یہ صداقت ہے، لیکن یہ ایک بدتمیزی کا مظاہرہ ہے۔ صداقت کا غیر محتاط اظہار بھی باعث پریشانی ہو سکتا ہے۔ کیا یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں کہ شرافت کے الفاظ کون سے ہوتے ہیں؟ بدمزاج ہونا اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا کہ بدتمیز ہو جانا، کیونکہ بدتمیز آدمی
الفاظ کے غلط استعمال کا مجرم بھی ہوتا ہے۔ الفاظ کے صحیح استعمال کی توفیق ایک نعمت ہے، اور یہ نعمت بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں الفاظ کے صحیح استعمال کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔